السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدعا نمبر 27 جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو کون؟ اللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 95۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالنے والا ہے مردے کو زندے سے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں سے تم پھرے جاتے ہو؟ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ بے شک، یعنی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو گٹھلی، پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی، یعنی دانا اور گٹھلی۔ ایک دانہ جو ہوتا ہے، چاہے ہم گیہوں کا دانہ سمجھے، بٹانا سمجھیے، چنے کا دانہ سمجھیے، کسی بھی طرح کا بیج اگر کسی بھی سائنٹسٹ کو ہم بتائے تو کیا ہے؟ وہ بے جان ہے، وہ اس میں کوئی جان نہیں، ڈکلیئر کہ اس میں کوئی جان نہیں، اس بیج میں، اس دانے میں، گیہوں کا دانہ، کسی بھی فصل کا دانہ۔ پھر ایک گٹھلی، بیر کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی، کیا ہے؟ بے جان ہے۔ کھجور کی گٹھلی میں بھی کوئی جان نہیں، لیکن جب ہم زمین میں بوتے ہیں اس کو تو کیا ہوتا؟ گویا کہ وہ بے جان میں جان آ جاتی، پھر ایسی جان آتی کہ وہ پھٹتی گٹھلی، ایک سخت چیز، ایک سخت بیج، بالکل کچھ بیج نرم بھی ہوتے ہیں فصلوں کے اور کچھ سخت بھی ہوتے ہیں، جیسا کھجور کی گٹھلی، بیر کی گٹھلی اور دوسری سخت ہوتی، لیکن زمین میں جانے کے بعد میں جب پانی میں برستی ہے اس پر تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بے جان میں جان آ جاتی، اس میں سے ایک نازک پودا ہرا کسی بھی کلر کا ہو، وہ کوپل نکلتی ہے اس کی، پھر ایک گٹھلی سے کئی کھجوریں، کئی میوے، ایک بادام سے کئی بادام، ایک بے سے کئی بے، گیہوں کے دانے، ایک دانے سے ایک بالی، ہر بالی میں 70 بالی، قرآن میں جو تذکرہ ہے یہ چیز گویا کہ بے شک اس میں شک نہیں، اللہ پھاڑنے والا ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا۔ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا وہی ہے، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے۔ کیا ہے؟ وہ جو دانہ ہوتا ہے، وہ جو گٹھلی ہوتی ہے بیر کی، جو بھی بیج ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ جاندار نکلتا ہے۔ زندے کو مردے سے نکالنے والا ہے، مردے کو زندے سے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اب کوئی لیڈی دیکھیے، جو خاتون دیکھیے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، تندرست زندہ ہوتی وہ، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو ہم سمجھتے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ زندہ نہیں، وہ تو مردہ ہے۔ دیکھیے، ایک شکل ہوتی ہے وفات کی، میں ہمیشہ بتاتا ہوں موت اور وفات میں فرق ہے۔ موت یعنی دنیا سے سمپرک ٹوٹا ہوا رہے اس کو کہیں گے موت۔ یہ ایسا عالم کہ وہ مدوشی کا عالم، جیسا نیند بھی موت ہے، لیکن اس کی وفات نہیں ہوئی۔ جب وفات ہوگی کوئی نیند کی حالت میں مر جاتا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور کسی کو نیند کی اسی حالت میں وفات دیتے ہیں، مطلب اس کی روح قبض کے بعد میں وہ وفات ہو جاتی، روح پہنچ جاتی اس کی اوپر، نیک رہا تو علین میں، اگر بد رہا تو سجین میں۔ یہ چیزیں تو مردے کو زندے سے نکالتے، زندہ خاتون، ایک عورت کیا ہے؟ زندہ ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا اس کا ہم سمجھتے زندہ ہے، لیکن سائنس بتاتا ہے، قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا، ہم قرآن سے سائنس کو سمجھیں گے، سائنس سے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ وہ بھی ہمیشہ کہتا ہوں، اگر سائنس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں بھی گڑبڑ ہو جائیں گی، کیونکہ سائنس کے نظریے بدلتے رہتے ہیں میرے بھائی، قرآن کا نظریہ نہیں بدلتا۔ یہ تو اللہ کا نظریہ ہے، یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے، یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے جو قرآن میں اللہ پیش کرتا۔ قرآن کے قاعدے نہیں بدلتے، نظریے ضرور بدلتے۔ جیسا ڈارون کا سدھانت، انسان پہلے بندر تھا، لوگوں نے یقین بھی کر لیا، بعد میں پھر لوگوں نے نکالا، نظریہ بدلا کہ انسان بندر نہیں تھا، اگر ہوتا
تو انسان کی بناوٹ مینڈک سے ملتی. مینڈک کا آپریشن کرتے ہیں نا ڈاکٹر, سیکھتے ہیں جب انسان کی بناوٹ, اس کی ساخت انسان کی مینڈک سے گویا کہ ملتی ہے. اگر ہوتا انسان تو مینڈک ہوتا پہلے, اب بعد میں بدلی شکل انسان بنا. لیکن قرآن بتاتا انسان پہلے انسان ہی تھا, بندر بندر ہی تھا, مینڈک مینڈک ہی تھا. جو مخلوق جو اللہ نے بنایا وہی تھا. تو ڈارون کا سدھانت ریجیکٹ کرے لوگوں نے, لیکن قرآن کا جو ہے ضابطہ, تو قرآن نے ضابطہ بیان کیا, زندے کو مردے سے نکالتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا, میں سسپینس میں رکھ کے آپ کو تھوڑا لیٹ بتا رہا ہوں, لیکن سمجھیے آپ, جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ مردہ پیدا ہوتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے, سائنس بھی اس کو مانتا, بچے کے رونے کے ساتھ میں وہ موت کی حالت میں ہوتا, وفات نہیں کہ اس کی روح پہنچ گئی, اس کی روح تو ہے اس میں, رونے کے ساتھ میں زندگی ملتی. اس کا رونا اشد ضروری ہے. ڈاکٹر اس کو چونٹیاں لے کے رلاتے, اس کو پن ٹوچے جاتی, اس کو طرح طرح کی عزت دی جاتی, اس کو فوراً رونا چاہیے اس نے ود ان سیکنڈ. اگر رویا نہیں اس نے تو پھر جو بچے نہیں روتے بہت کم کیسز ہوتے ایسے, تو پھر وہ وفات ہو جاتی ان کی. مطلب کیسی کہ وہ موت کے عالم میں تھا, مدوشی میں, اور اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دی, وفات دے دی. جیسا قرآن میں موجود ہے, کسی کو ہم بچپن میں لے لیتے, کسی کو جوانی کی عمر تک جوانی میں لے لیتے, اپنی طرف بلا لیتے, یعنی وفات دے دیتے, اور کسی کو ہم بڑھاپے کی تھکی ہوئی عمر تک کے پہنچاتے. وہ چیز بھی قرآن میں موجود ہے. تو گویا کہ کوئی بچہ بھی زندہ پیدا نہیں ہوتا, جب روتا تو رونے کے ساتھ میں کچھ زندگی آتی. وہ چیز اللہ نے کئی سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا اللہ رب العزت نے, کہ مردے کو زندے سے نکالتے. زندہ خاتون, تندرست خاتون, اس کا بچہ کیسا پیدا ہو رہا ہے, کتنی بھی بڑی ڈاکٹر رہے, کتنی بھی بڑی بادشاہ رہے, کتنی بھی بڑی طاقتور بڑی کراٹے باز, بہت ایکٹیو, مگر بچہ کیسا پیدا ہوگا, مردہ. بچہ محتاج ہے کہ وہ روئے, رونے کے ساتھ میں زندگی آتی. اللہ کا فطری قاعدہ, جب روئے گا تو زندگی آئیں گی, روتا نہیں ڈاکٹر اس کو ٹاچنی ٹوچ کے اس کو رلاتے. دیکھے نا آپ نے, باقاعدہ کبھی فلموں میں بھی حقیقت بتا دیتا فلم والا ڈائریکٹر, کچھ چیزیں حق پر مبنی جو چیزیں رہتی وہ باوجود اس کے کہ وہ چیزیں غلط بھی ہوتی اس میں بیان, لیکن حق بات بھی بیان ہو جاتی اس میں سچائی. یہ رلایا جاتا بچے کو باقاعدہ, پھر جب بچہ طرح طرح کی کوشش کی جاتی, پھر کہا جاتا آل از ویل, رو لیا تو پھر اب سب ویل ہو گیا. اگر نہیں روتا تو عورت نے ڈلیوری دی اور بچہ کیا مردہ پیدا ہوا. وہ چیز مردے کو زندے سے, یہ ہے اللہ. تو کہاں سے تم پھرے جاتے ہو؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہ ہے جو تم بعد میں بتا رہے ہو, کئی سال پہلے اللہ نے بتایا, تو کہاں پھرے جاتے ہو تم؟ آیا تو کچھ چھوڑتے ہو اللہ کی, کہاں پھرے جاتے ہو تم؟ وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 28, کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا, حالانکہ تم تھے مردے, پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا. اللہ باوجود اس کے کہ اللہ اظہار تعجب, اللہ کو تو سب معلوم ہے, لیکن اللہ عبرت کے لیے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تم کیسے کافر ہو جاتے ہو, اللہ کا انکار کرتے, کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا, ایک اللہ کا انکار کرتے, اس کے قاعدے کا انکار کرتے ہو تم, حالانکہ تمہاری اوقات کیا, تم کیا تھے, کرتے ہو اللہ کا, حالانکہ تھے تم مردے. کیا تھے تم؟ مردے تھے. جب پیدا ہوئے تو کیا تھے, مردے تھے. رونا ضروری تھا, روئے تو پھر اس کے ساتھ میں جانا ہی تم کو, ورنہ تم موت, اور موت سے پھر وفات کی طرف چلے جاتے, آپ روح نکل جاتی آپ کی. وہ چیز ایسا کرم کیا اللہ نے, انسان کو بتایا. قرآن میں موجود ہے کہ انسان دراصل کمزور واقع ہوا ہے, وہ بھی چیز اللہ نے بتایا. ایک جانور کا بچہ خود چل کر آتا اور اپنی ماں کا دودھ پیتا, خود کھڑے ہو جاتا, چلنا شروع کر دیتا. اور انسان اتنا کمزور کہ محتاج ہوتا کہ ماں اس کو دودھ پلائے. ماں نے دودھ پلانے کو ہونا, کسی نے اس کی مدد کرنا, چلنے کے لیے اٹھا بٹھا ماں باپ نے کرنا چاہیے, ماں نے کرنا چاہیے. لیکن جانور کا بچہ, بکری کا بچہ, کتے کا بچہ, دیکھیے آپ, خود ہی وہ اپنی غذا ماں کے پاس جائے گا, پینا شروع کر دے گا.
یہ ساری چیزیں کہ کتنا کمزور انسان کی اوقات، لیکن پھر بھی ساری مخلوق پر وہ حاوی، سب کو اس کے لیے مسخر کرا، اشرف المخلوقات، سب سے اشرف، سب سے افضل، لیکن جب گرتا تو کیسا گرتا؟ جانور سے بھی نپتتا ہو جاتا، جانور سے بھی زیادہ گرتا. کہ قرآن میں اللہ نے مثالیں بیان کیا کہ ارے یہ اندھے ہے، بہرے ہے، ارے یہ جانور کے مانند ہے، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. کہ ایک جانور کو آواز دو جیسا، اس کو آواز سنائی دیتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا، ارے اس کھائی میں مت جا. یہ ان سے بھی نہیں بدتر، ان سے بھی بدتر. اس طرح سے بتایا کہ جب انسان ایمان سے پھرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر ایسی گری حرکتیں کرتا ہے وہ کہ جانور بھی کو دیکھو تو شرم محسوس ہوتی اس سے، ایسے انسان کو دیکھ کے. پھر اس کے بدلے میں کیا؟ اللہ کے عذابات آتے، پھر جیسا قرآن عذاب، طرح طرح کے عذابات میں پھر گرتا انسان. اللہ حالانکہ انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تو مردے، تم تھے مردے، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. انسان کو اللہ نے زندہ کیا، پیدا ہوتا تو مردہ پیدا ہوتا، جو میں بیان کیا آپ کو وہی چیز. پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر کیا کرے گا اس کے بعد میں؟ پھر موت دے گا اللہ. کیسا؟ مدوشی تاری ہوگی، یا تو نیند کی حالت میں وفات ہو جائیں گی، نیند یعنی ایک طرح کی موت، یا پھر ویسا تم کو مدوشی آئیں گی. جب مدوشی آتی وہ وفات کی شکل نہیں ہے، وہ موت کی شکل. فرشتہ انٹری مارتا، پھر سوالات وہی، مطلب نیک رہا تو سلام کرتا، بد رہا تو جھنجھوڑ کے منہ پہ پیٹ کے مار کے روح نکالتا اس کی، اور پھر اس کی وفات ہو جاتی، یعنی کمپلیٹ ڈیتھ، پورا اٹھا دینا. پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. پھر موت تک کے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن دوبارہ زندہ کرنا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتا. کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا اللہ؟ نہیں مٹی ہو جائیں گے ہم. کیوں؟ حساب ہوگا نا، جزا سزا کا دن برپا ہوگا، تو وہ کیسا حساب دینے کو تیار ہے؟ ایسا کیسا؟ کچھ بھی کرنے دو ہم کو، ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے. تو اس پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہترین قول ہے. ایک شخص جو ایمان والا نہیں تھا، اس نے کہا کہ ارے نہیں مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسا زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں ہوں گے. تو آپ نے کتنا بہترین بات سمجھائی اس کو کہ بھائی یہ سمجھ کہ تو جس چیز کو مانتا، چلو اگر مر کے مٹی ہو گئے تو تو بھی مٹی ہو جائے گا، میں بھی مٹی ہو جاؤں گا، کیا ہوں گا؟ میرا کیا بگڑے گا؟ تو بھی مٹی، میں بھی مٹی. دیکھیے کیسا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم کا دروازہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علم تھا، بڑے حکیمانہ انداز سے سمجھاتے تھے. تو بھی مٹی، میں بھی مٹی، لیکن جیسا میرا عقیدہ ہے اور جو حقیقت ہے، اب یہ سمجھ اگر یہ ہو گیا، اگر تو زندہ ہو گیا میرے عقیدے کے حساب سے، میں بھی زندہ ہوں گا، تو بھی زندہ ہوا، پھر تو حساب کتاب دینا پڑے گا. تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ پھر تیرا کیا ہوگا؟ کالیا، اے کالے عمل کرنے والے، پھر تیرا کیا ہوگا؟ کالیا. اب کیا کھا؟ اب تو دوزخ میں جا، اور اب آگ کھا جہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں. یہ چیزیں، یہ بھی قول موجود ہے. پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا اللہ. آیتیں موجود ہے کہ آدم السلام کا اللہ نے حوالہ دیا، بتایا کہ آدم السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا پہلی بار پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل تھا، دوبارہ تھوڑی مشکل ہوتا. فطری چیز ہے. کوئی بلڈنگ، کوئی کنسٹرکشن، کوئی کمپیوٹر، کوئی بھی چیز کوئی بناتا ہے، اب کریٹر تو اللہ ہی کرتا ہے. یہ تو کیا اسمبل کرتا ہے انسان، جو چیز موجود ہوتی ہے اس سے کوئی چیز بناتا ہے. تخلیق تو انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے ہمیشہ ذہن میں رہنا، یہ ڈفرینسز، یہ فرق کہ انسان تخلیق نہیں کر سکتا، انسان کریٹر نہیں ہو سکتا. وہ اسمبل ہی کرے گا، جو چیزیں موجود ہیں اس سے بنائیں گا. ہائیڈروجن آکسیجن موجود ہے تو ہائیڈروجن آکسیجن ملا کے پانی کی شکل دے دے گا، یا پانی میں ہے تو اس سے نکال لیں گا ہائیڈروجن آکسیجن نکال لیں گا. یہ چیز پھر کیا ہے؟ کریٹر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ ساری چیزیں، ساری شکلوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. پھر وہ زندہ کرے گا. تو پہلی بار پیدا کرنا آدم السلام کا وہ مشکل تھا، دوبارہ پیدا کرنا تھوڑی مشکل ہوتا. تمہارے لیے مشکل نہیں ہوتا کوئی چیز کو دوبارہ اسمبل کرنا. ایک کمپیوٹر بناتے، ایک گھر بناتے تو پہلی بار مشکل ہوتا، پھر بار بار گھر بناتے. تو اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا انسان کو مٹی سے کیا مشکل ہوگا؟ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہ چیز اللہ نے بیان کیا.
پھر سورہ البروج آیت نمبر 13، بے شک پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پر سورہ البروج آیت نمبر 13 میں کہ بے شک پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا۔ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ عالم ارواح میں ساری روحوں نے قبول کیا۔ اللہ نے ان سے کون لیا؟ عہد لیا، کالو بنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ بے شک پہلی بار اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہاں پر آیا دوبارہ، وَيُعِيدُ یعنی دوبارہ، سیکنڈ، پہلی اوستھا میں اور لانا، دوبارہ پھر پیدا کرنا۔ اب قرآن میں کئی مقامات میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، ڈبل سے وہ پیدا کرے گا۔ مطلب جیسا پہلی بار مٹی سے بنایا، دوبارہ پھر مٹی سے بنائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیکن کیا تھا؟ کب؟ شیطان ابلیس نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ اللہ اس وقت تک کہ مجھے مہلت دے کہ جب قبروں سے مردے اٹھیں گے، جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دیے جائیں گے۔ مطلب کون سا ریفرنس، کون سا سندرب، کون سا حوالہ؟ کہ تو دوبارہ جو پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ پہلے سور میں سب مر جائیں گے، دوسرے سور میں جب پیدا ہوں گے پوری انسانیت، آدم و شام سے لے کے قیامت کے لوگ جتنے لوگ مرے وہ سب دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس وقت تک کہ مجھے مہلت دے انسانوں کو بہکانے کی۔ اللہ نے مہلت دی ابلیس کو۔ اب ابلیس نے ایسا بہکایا کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکایا۔ اللہ کو باقاعدہ کہا اس نے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کیسا؟ سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور اللہ نے اجازت بھی دے دی اس کو، جا، جو میرے بندے نہیں بہکیں گے۔ تو کیسا بہکایا؟ پھر لایا اس نے قرآن کے خلاف میں ایسی حدیث کہ مردے کو دفن کرے قبر میں، 40 قدم گئے، جسم اور روح کے جوڑ مل جائیں گے۔ پھر سوالات ہوں گے وہاں پر، من دنوں کا، من ربوں کا۔ کوئی کہتا ہے 3 سوال، ایک جماعت کہتی ہے 3 نہیں 4 ہوں گے، اس میں اختلاف۔ ارے بھائی سوال ہی نہیں ہوں گے، جسم اور روح کے جوڑ تو قیامت کے دن ملیں گے۔ وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی، ٹوٹلی ٹکراتی۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ موت کا فرشتہ، جیسا سورہ نحل میں ہے، سورہ محمد میں ہے کہ نیک کی اللہ تعالیٰ، موت کا فرشتہ سلام کر کے روح نکالیں گا اور بد کی جھنجھوڑ کے نکالیں گا۔ اب پھر روح چلے جائیں گی کہاں پر؟ نیک کی اوپر، جہاں آسمان کے دروازے کھولے جاتے، اوپر علین میں، بد کی سجین میں، زمین کی تہہ میں، پاتال میں۔ اب جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ قیامت میں۔ شیطان ابلیس نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ اب یہ بیچ میں اس کے پہلے یعنی ڈبل سوالات جوابات ہوں گے۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ سلام کر کے روح نکالا، ڈبل سوال، جس کا قرآن میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ بات تو وہیں موت کے وقت میں کلیئر ہو جا رہی۔ فرعون نے ایمان لایا، اس کا ایمان ریجیکٹ، موت کا فرشتہ جب آیا، اب جا کے ایمان لاتا، وہیں اس کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں تذکرہ ہے کہ موت جب آتی، فرشتے کو معلوم، پرٹیکولر اس شخص کو معلوم جس کی موت ہو رہی، اور اللہ کو معلوم، نہ کسی فرشتے کو دوسرے فرشتے کو معلوم، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ رسول کو معلوم، نہ کسی نیک انسان کو، نہ کسی عام شخص کو معلوم، باوجود اس کے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا فرعون کا۔ تو کون کس شکل میں تھا موت کے وقت میں؟ تو وہ صرف اللہ، فرشتہ اور وہ پرٹیکولر وہ شخص جانتا جس پہ گزری بات ہو۔ ہاں ظاہر پر جو ہے اس سے ہم سمجھیں گے کون کافر تھا، کون ایمان والا تھا، اس کے ظاہری حساب سے۔ یہ چیزیں، ان شکلوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن سے ٹکرانے والے عقائد، سوالات ہوں گے، آیت سے ٹکراتی وہ چیز۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کریں گے، تو پھر جو حدیثیں ٹکرائیں گی قرآن سے تو وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو قرآن کے مطابق رہیں گی وہ ہم گلے سے لگائیں گے۔ باوجود اس کے کہ ضعیف حدیث کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی ہم گلے سے لگائیں گے اس کو، وہ چیز ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، پھر اس کو سمجھنے، جو زبان ہم کو آتی ہے اس میں سمجھنے کے بعد میں غور و تدبر کرنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور پھر عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔